رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اس طریقے سے امریکہ کو چیلنج نہیں کرتے جس طرح تم کر رہے ہو. یہ میں نے صاف کہ پاکستان کی فوج ہمارا ایسٹ ہے, اس کو تم کرٹیسائز بس بناؤ. کیونکہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دلوائی انہوں نے اوباما سے, تو اس وقت سے یہ سلسلے, میں اس وقت سے اس بات کے خلاف تھا کہ آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس طرح یہ آئی جی پولیس بنا دیں گے آرمی چیف کو. ریمونڈ ڈیوس از ناٹ دا پرابلم, ریمونڈ ملکس آر آور پرابلم. کیونکہ رحمان ملک اس وقت اس کا انٹیریئر منسٹر تھا, کہتا نہیں میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ زرداری سے تنگ آ گئے تھے بنیادی طور پر. سر کیا جب عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں چلی گئی تو کیا عمران خان نے آپ کے کہنے پر امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی تھیں؟ میں تو کلیم تو نہیں کر سکتا, لیکن جب میری گفتگو ہوئی تھی زوم پر میں نے اس کو 3 باتیں کی تھیں. پہلی بات میں نے کہی تھی کہ امریکہ جو ہے ریجیم چینج, آپ کو بھی پتہ ہے ریجیم چینج اس کی ہے, یونیورسلی اکنالجڈ ہے, یہ کوئی کوشچن نہیں کیا تھا. لیکن امریکہ از اے میجر پار, اور ایون رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اس طریقے سے امریکہ کو چیلنج نہیں کرتے جس طرح تم کر رہے ہو. یہ میں نے صاف اس کو کہا. میں نے کہا کہ میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ امریکہ نے تمہیں نہیں گرایا, یہ اصل گرانے والے اندر تھے, سازش تمہاری اندر سے ہوئی ہے, اور تم نے بات کرنی ہے جو جس اندر جو جنرل باجوہ تھا, اور نام نہیں میں نے لیا, لیکن اندر سے سازش ہوئی ہے. ایک وہی فوج کا سربراہ تھا اور 2 سیاسی جو خاندانی ہیریڈیٹی وراثتی پارٹیاں ہیں. تو میں نے کہا تھا وہ ہیں اصل ذمہ دار, امریکہ نے تمہیں نہیں گرایا, اس وجہ سے تمہاری لڑائی امریکہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یو مسٹ ریکنسائل, بلکہ انگیج کرو اپنے آپ کو. اور پھر عمران خان نے یو ایس میں وہی بیٹھ کے مجھے شاہ محمود قریشی نے پوچھا کہ شاہ صاحب کین یو ہیلپ اس ان دیٹ. میں نے کہا مجھے ریٹائر ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے, تو میں تو نہیں, آپ لگن آپ کی پارٹی ہے وہاں, اس کو آپ موٹیویٹ کریں, اور انہوں نے پھر لابنگ فرمز ہائر کریں, اور امریکہ کا امبیسڈر آیا نیا, اس سے انگیج کریں. اگلے دن ہی پھر اس امبیسڈر سے عمران خان کی ملاقات ہو گئی. تو مقصد تھا کہ پہلے پوائنٹ پر اسی وقت عمل ہو گیا. دوسرا میرا یہ تھا کہ پاکستان کی فوج ہمارا ایسٹ ہے, اس کو تم کرٹیسائز بس بناؤ, کیونکہ فوج کے بغیر یہ سیاستدان اب تک ملک بیچ کے دبئی اور لنڈن جا چکے ہوتے اور پاکستان کہیں بھی نظر نہ آتا. تو اگر پاکستان آج موجود ہے تو یہ فوج اس فوج کی وجہ سے ہے, تو اس کو مت تم کرو. پرسنل جو انوالوڈ ہے اس کو کرو. تو اس نے پھر صرف ایک بندے کو لتاڑنا شروع کیا تھا, جنرل باجوہ کو. 2013 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے اور آپ کو میٹنگ میں بلایا جاتا ہے, اور آپ وہاں پہ تجاویز دیتے ہیں اور نظام کو اور سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, اور آپ کو چودھری نثار کچھ کہتے ہیں کہ سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ نے کیا ایسی تجاویز دی تھیں جو چودھری نثار نے آپ کو اتنا بلنٹلی کہہ دیا؟ جی میرا روڈ میپ تھا, میں نے جو بے نظیر کو بھی دیا تھا, نواز شریف کو بھی دیا تھا, اور اس روڈ میپ میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آپ کو ڈیموکریسی جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے شروع کرنی پڑے گی. ملک میں تو ڈیموکریسی اس وقت آئے گی جب آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت ہوگی. تو جمہوریت کی بنا پر الیکشن بیسڈ آپ کی اپنی پارٹی کا جو ممبرشپ ہے وہ ہونی چاہیے, اور وراثت نہیں ہونی چاہیے, ہیریڈیٹری نہیں ہو سکتی جمہوریت, کیونکہ جمہوریت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وراثت کا. تو یہ میں نے روڈ میپ ہے جس میں پولیٹیکل, اکنامک, اسٹریٹجک سارے آپ نے بیسیکلی ڈائنیسٹک پالیٹکس کو ختم کرنے کی بات کی. بلٹ پوائنٹس کی شکل میں نے دے دیے تھے. ہوا یہ کہ اس دوران وہ آیا, ریمونڈ ڈیوس بھی آیا. ریمونڈ ڈیوس میں بھی میں نے ان کو مشورہ دیا تھا, اور پوری وہاں جاتی عمرہ میں مجھے آپ کو نواز شریف نے بلایا ریمونڈ ڈیوس کے کیس کو نمٹنے کے لیے, اور وہاں پہ ساری بیوروکریسی اس کی موجود تھی. اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ زرداری نے اپنی بلا آپ کے سر تھونپ دیے, اسلام آباد سے اس کو ادھر بھجوا دیا ہے. وہ اسلام آباد نے کہا کہ اس سے جان چھڑاؤ, میں نے یہ کہا, اور یہ ورنہ تمہارے لیے مصیبت پڑ جائے گی. تو انہوں نے فوراً پھر جان چھڑا لی, اور وہ پھر وہی بیچ میں گیری, وہ کیا تھا, کیری پیکر یا کیا نام تھا ان کا, جو بعد میں وائس پریزیڈنٹ بھی بنا ہے, تو وہ اس کے ذریعے سے پھر اس سے جان چھڑا لی گئی. سر یہ ریمونڈ ڈیوس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پارٹی کیوں چھوڑ دی تھی؟ اچھا, وہ میں ان کے زرداری کے ساتھ خراب ہو گئے تھے. اس کی وجہ تھی رحمان ملک. وہ جو رحمان ملک تھا وہ سارا بلیک واٹر وغیرہ سب کو پاکستان لے آیا تھا, اور یہ قصہ شروع ہو جاتا تھا جنرل کیانی کے وقت سے, جب
جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دلوائی انہوں نے اوباما سے، تو اس وقت سے یہ سلسلے، میں اس وقت سے اس بات کے خلاف تھا کہ آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس طرح یہ آئی جی پولیس بنا دیں گے آرمی چیف کو، تو میں نے آرٹیکل لکھنے شروع کیے تھے اس وقت بھی. تو مقصد یہ جو ہے، اور یہ بھی میں کہا کرتا تھا، نیشنل ڈیفینس کالج میں نے لیکچر دیتے ہوئے کہا، تو اس میں امریکن بھی موجود تھے، اور میں نے کہا تھا کہ ریمونڈ ڈیوس از ناٹ دا پرابلم، ریمونڈ ملکس آر آور پرابلم. کیونکہ رحمان ملک اس وقت اس کا انٹیریئر منسٹر تھا، جس نے یہ سارا چکر بازی اس نے کی تھی، بلیک واٹر لا کے عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کی، جس کے جو کچھ آج بھی دیکھ رہے ہیں اسی قسم کے حوالات اس وقت ہو رہے تھے. تو بس یہ شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی اس لیے چھوڑی تھی، وہ میرے پاس آئے اس وقت جب چھوڑ رہے تھے، اور یہیں بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ شمشاد، مجھے ان کے ساتھ دوستی تھی میری کیا ضیاء الحق کے زمانے سے، جب یہ میں یو این میں ہوتا تھا اس وقت جا کر جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں یہ موجود تھے، تو اس طرح وہ دوست تھے میرے، تو وہ آ گئے میرے پاس اور کہ میں پارٹی چھوڑا. میں نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں پارٹی میں؟ کہتا ہے 12 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا پھر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یو شل بس ریمین ہے، اتنی انویسٹمنٹ کی. کہتا نہیں، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زرداری سے تنگ آ گئے تھے بنیادی طور پر. لیکن سر وہ وزیر اعظم بھی تو بننا چاہتے تھے شاید. وہ پتہ نہیں، اس کو زرداری کے ہوتے ہوئے تو نہیں بننا چاہتے، لیکن زرداری نے تو دوسرے لوگوں کو سامنے رکھا ہوا تھا جو اس کی کر سکتے تھے، گیلانی صاحب، اشرف راجہ وغیرہ اس قسم کے، گیلانی شلانی. تو یہ اس کو پتہ چل گیا تھا. اور میں نے کہا پھر یہ اس سے مختلف نہیں ہے جو پارٹی تم سوچ رہے ہو، نون لیگ ہے. اس کا خیال تھا کہ میرے بڑے تعلقات ہوں گے اور میں ان سے بات کر کے اس کی وہ کروا دوں گا. میں نے کہا دیکھو، میں آئی ول ناٹ ایڈوائز کہ تم ایک وراثتی پارٹی چھوڑ کے دوسری وراثتی میں جا رہے ہو، وہ بات نہیں بنے گی. سر اس سے